بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج امیر جماعت المسلمین، وہ جماعت المسلمین چاہے کراچی کی ہو، وہ جماعت المسلمین چاہے سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو، پاکستان کی ہو، سری لنکا کی ہو، ہندوستان کی ہو، بنگلہ دیش کی ہو، سعودیہ کی ہو، عرب امارات کی ہو، پوری زمین پر جہاں پر بھی جماعت المسلمین ہے، اس جماعت المسلمین کے امیر محترم سید محمد اشتیاق صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ مسلمین ایک عمارت کے مثل ہے۔ تو اس ہستی کا فرمان مبارک میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، جس ہستی کے متعلق رب کائنات نے قرآن مجید میں سورہ نجم میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، میرے پیارے محبوب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زبان تو ان کی ہے، ان کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ میرے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اپنی زبان سے الفاظ نہیں نکالتے، یہ گارنٹی رب نے فرمائی۔ اسی ہستی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ صحیح بخاری صحیح مسلم میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن المؤمن کالبنیان، کیونکہ مسلمین جو ہیں وہ ایمان والے ہیں،
اور ایمان والے ہی مسلمین ہوتے ہیں، ایمان والوں کا نام ہی مسلمین ہے۔ اس لیے یہاں پر کہنا یہ صحیح ہوگا کہ مسلمین آپس میں ایک عمارت کے مثل ہیں یا ایک عمارت کے مثل ہوتے ہیں۔ یشد بعضہ بعضا، عمارت میں جیسے ایک حصہ دوسرے حصے کی مضبوطی کا باعث سبب ہوتا ہے، اسی طرح مسلمین بھی آپس میں ایک دوسرے کی مضبوطی کا سبب ہوتے ہیں۔ ثم شبک بین اصابعہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال یہ سمجھائی، اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا دیکھو جیسے یہ مضبوط ہو گئی ہیں ایسے۔ اب آپ سوچیں اس مثال پر، اس موضوع کے لیے بس ایک ہی حدیث کافی تھی۔ عمارت کے مثال کیوں فرمایا؟ غور کریں، عمارت کس چیز سے بنتی ہے؟ آپ کے کراچی میں تو سیمنٹ کے بلاک بنے ہوئے ہیں، لیکن باقی علاقوں میں وہ مٹی کی اینٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے عمارتیں بنتی ہیں، مکان بنتے ہیں۔ اب ایک مکان تیار ہو رہا ہے، اس کے لیے اینٹیں پہنچ گئیں۔ اینٹیں جب الگ الگ رکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس اینٹ کو اٹھاتا ہے، ادھر سے ادھر پھینک دیتا ہے، ادھر سے اٹھایا ادھر کو پھینک دیا، کسی نے اٹھایا اس اینٹ کو گندگی میں پھینک دیا، کسی نے اٹھایا اس اینٹ کو کہیں اور غلط جگہ پر پھینک دیا۔ اس کے اپنے اندر کوئی وزن نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں۔ لیکن وہ جب سب اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر، اور اینٹیں ایسے ہی ملتی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا، ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ایسے ایسے ملتی ہے۔ آپ جب دیواریں بنتی ہوئی دیکھتے ایسے ہی ہوتی ہیں۔ تو وہ اینٹیں جب ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں، پھر وہ دیوار کہلاتی ہے، اور جب دیوار بن جاتی ہے پھر اس کو ایک بچہ تو کیا، کافی لوگ جمع ہو کر بھی اس میں سے کسی ایک اینٹ کو نکالنا چاہے نہیں نکال سکتے، اس دیوار کو گرانا چاہے نہیں گرا سکتے، وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو اینٹیں ہیں ان دیوار کے اندر، اینٹیں کوئی ایک قسم کی نہیں ہے، کوئی زیادہ پکی ہوئی اینٹ ہے، کوئی زیادہ کچی اینٹ ہے، کوئی خوبصورت اینٹ ہے، کوئی بدصورت اینٹ ہے، کوئی زیادہ پکنے کی وجہ سے بھٹی میں وہ ٹیڑھی شیڑھی ہو جاتی ہے اینٹ ہے، وہ بھی اینٹ ہے۔ اب وہ دیوار میں سب اینٹیں لگی ہوئی ہیں، کوئی اینٹ یہ نہیں کہتی تو بدصورت ہے اس دیوار میں سے نکل جا، دوسری اینٹ یہ نہیں کہتی تو کم پکی ہے نکل جا، وہ اینٹ یہ نہیں کہتی زیادہ پکی ہوئی ہے نکل جا، سب جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو چپٹا ہوا پکڑا ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیں، یہ جو اینٹیں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی بیچارہ کم عمل کرتا ہے، کوئی زیادہ عامل ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بغیر علم کے ہے، کوئی خوبصورت ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا چہرہ آپ کو خوبصورت نہیں لگتا، کوئی دولت مند ہے، کوئی غریب ہے، یہ سب اینٹیں ہیں مختلف، لیکن جب یہ جڑ گئی آپس میں تو دیوار بن گئی۔ اب دیوار بھی کیسے، وہ جڑتی کس چیز سے ہے؟ اگر بغیر سیمنٹ کے، بغیر گارے کے ان اینٹوں کو رکھ دیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے تو پھر بھی وہ دیوار مضبوط نہیں بنتی، کمزور ہے، اس کو بچہ بھی گرا دے گا۔ اب اس اینٹوں کو جوڑنے کے لیے پہلے تو گارا لگتا ہے، وہ غریب آدمی لگا لیتے ہیں، لیکن گارے والی بھی مضبوط ہوتی ہے دیوار، لیکن کچھ لوگ سیمنٹ سے بناتے ہیں، سیمنٹ گارے سے زیادہ قیمتی ہے،
उससे लगी हुई दीवार उससे ज्यादा मजबूत होती है, और तीसरा शीशा पिलाकर दीवार बनाई जाती है, तो वो इन सबसे ज्यादा कीमती भी है और मजबूत भी है। इसीलिए इसी दीवार, क्योंकि इमारत बनाने के लिए पहले दीवार बनाना पड़ती है, और दीवार बनाने के लिए दीवारों में ईंटें लगाना पड़ती हैं, और ईंटें किस चीज से जुड़ती हैं, दीवार कैसे बनती है, इसी दीवार को बताने के लिए सैयद मसूद अहमद रहमतुल्लाह अलैहि, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, सबका आमीन। उनका हमारे ऊपर बेहद एहसान है। हम गुमराही में थे, हम जोरत की तरफ जा रहे थे, जहन्नम में गिरने वाले थे, कि वो हमारे लिए सबब बने, हमें हिदायत दिखाई, आयात अहादीस पढ़कर सुनाई, हमें अल्लाह ने हिदायत नसीब की, वो सबब बने। हम उनका एहसान नहीं उतार सकते। उन्होंने किताबें काफी लिखी, आपके सामने हैं, और दुनिया वालों ने माना, दुश्मनों ने माना कि ऐसी किताबें हमने कहीं पर नहीं देखी। मैंने खुद अपने कानों से सुना। उन किताबों में एक किताब है मिनहाजुल मुस्लिमीन। मिनहाजुल मुस्लिमीन के सफ़े नंबर 138 को खोलें आप। उस सफ़े पर सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस नकल करते हैं, अकीमू सुफूफकुम व तरासू। ये हदीस लिखने के बाद फिर तर्जुमा लिखते हैं ऊपर, मुहावरी तर्जुमा इसको कहते हैं। फरमाया, जब तुम नमाज के अंदर खड़े होते हो, सब बनाते हो, तमाम लोग इस तरह मिलकर खड़े हो जाओ जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार होती है। क्या फरमाया? दीवार होती है। इमारत के लिए दीवारें चाहिए, और वो शीशा पिलाई हुई दीवार। अब आप देखते हैं यहां पर दीवार बनती है, शीशा पिलाई हुई दीवार, और जैसे कारीगर ना वो ईंटों के साथ ईंटें जोड़ता है, तो अमीर जमात मुस्लिमीन तुम्हारी ईंटों को भी ऐसे ही जोड़ता है नमाज के अंदर, कंधे से कंधा मिलाएं, एक तरफ से दूसरी तरफ तक दीवार को कैसे जोड़ देता है, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह। आप ये अंदाजा लगाएं, ये दीवार शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह दीवार बन गई, और ये दीवार अब किसी की आर्डर में है। ये दीवार किसी की आर्डर में झुक रही है। अभी तमाम ईंटें इस दीवार के अंदर जुड़ी हुई हैं। इस दीवार का जो मालिक है वो अमीर है, इमाम है। 5 वक्त दिन में तुम्हें ये तरबियत दी जा रही है कि ये दीवार कैसे मजबूत रह सकती है। तुम्हारा मालिक है, इस दीवार का मालिक है, आगे खड़ा है, उसके इशारे पर इस दीवार ने इशारा करना है। हां, इमाम से कोई गलती हो गई, अमीर से कोई गलती हो गई, किसी ईंट को यह इजाजत नहीं है कि इस दीवार से निकलकर अलग हो जाए कि इसने ये जो है कुरान के खिलाफ काम किया, इसने ये हदीस के खिलाफ काम किया। नहीं नहीं नहीं, यहां इस दीवार की ईंटों को ये तालीम दी जा रही है कि अपने से बड़े को, अपने अमीर को, अपने सरदार को, अपने लीडर को, उनसे जब बात की जाए, उनकी इस्लाह की जाए, उनका बात करने का लहजा क्या हो, उनको समझाने का लहजा क्या हो, उनकी इस्लाह करने का लहजा क्या हो, क्या बताया जा रहा है। ये नहीं कि इमाम साहब आपने जो है 2 की जगह 3 रकातें क्यों पढ़ ली, किसी को इजाजत नहीं है। आप ज्यादा में ज्यादा क्या कह सकते हैं? सुभान अल्लाह। कितना प्यारा अंदाज है आपसे बड़े को समझाने का, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हम इससे महरूम। अपने से बड़े को समझाने का अंदाज ये नहीं कहना कि तुमने ये काम गलत किया। हालांकि जाहिर है सजदे 2 करने हैं, आदिश में है, इमाम साहब तीसरा सजदा कर रहे हैं, हदीस के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं कहना कि आपने हदीस के काम खिलाफ क्यों किया, और मैं इस दीवार में से ये एक निकलकर भाग रही है किसी को जरूरत? गलत काम में भी
کھڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہو رہے، دیوار توڑ نہیں رہے۔ سبحان اللہ کہنا تمہارا کام ہے۔ اب وہ سوچے گا کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اگر ان کی سمجھ میں بات آ گئی تو وہ اپنی اصلاح کر لے گا، اگر نہیں آئی تو غلطی پہ چل رہا ہے، اور ہم بھی تمام میٹیں اس غلطی میں بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، چھوڑ کر بھاگ نہیں رہے۔ یہ روزانہ تربیت ہو رہی ہے ہماری دن میں 5 مرتبہ کہ اس عمارت کے اندر، اس دیوار کے اندر اگر تم اس طرح سے رہے، امام غلطی کرتا ہے، سبحان اللہ کہنا تمہارا کام ہے، اگر نہیں پھر بھی دیوار میں سے نکلنا نہیں، الگ نہیں جانا۔ اگر اینٹ الگ نکل کر چلی گئی تو وہ دیوار نہیں رہے گی، وہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو بچہ اٹھائے گا، باغ پھینک دے گا رتی کی ٹوکری میں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ وہ عمارت ہے، یہاں کی ہماری عمارتیں بنتی ہیں، ایک دیوار نہیں ہوتی عمارت میں، کافی دیواریں ہوتی ہیں۔ یہ وہ عمارت ہے، یہ دنیا کی عمارتیں 100 گز پہ بن گئی، 1000 گز پہ بن گئی، 1 میل میں بن گئی، 4 میل میں بن گئی، لیکن یہ وہ عمارت ہے جو پوری زمین پر بنتی ہے۔ ایک دیوار آپ کے کراچی میں ہے، دوسری دیوار لاہور میں ہے، تیسری دیوار فیصل آباد میں ہے، چوتھی دیوار راولپنڈی میں ہے، 5ویں دیوار ہندوستان میں ہے، چھٹی دیوار سری لنکا میں ہے، اور ملکوں میں دیواریں مختلف ہیں۔ سب دیواریں آپس میں کیسے ملی ہوئی ہیں؟ یہ دیواریں بھی ایسے ملی ہوئی ہیں، ایسے جب کونے سے ملتی ہے ایک دوسرے سے ایسے چمٹتی ہے دیواریں۔ آپ کے بناتے ہوئے کاریگر کو دیکھ لینا، اگر یہ ایسے نہ ہو، ایسے ساتھ چمٹائیں تو دیوار گر جاتی ہے۔ پوری زمین پر یہ عمارت تعمیر ہو رہی ہے، لیکن اس کو چمٹانے والی کون سی چیز ہے؟ وہ جو گارا ہے، وہ کیا چیز ہے جو چمٹائے ہوئے ہیں ان کو آپس میں؟ وہ بڑا قیمتی گارا ہے۔ گارا نہیں ہے، سیمنٹ قیمتی ہے، سیمنٹ نہیں، سیسا بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یہ تو ہم لے لیتے ہیں، جتنا گارا ڈالیں، جتنا سیمنٹ ڈالیں گے اتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ بلاک بنواتے ہیں نا آپ کراچی میں، عجیب میں سیمنٹ تھوڑا زیادہ ڈال لینا، کیوں کہ یہ زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ یہاں اینٹوں کو مضبوط کرنے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے کون سا گارا ہے؟ کتنی قیمت میں ملے گا ہمیں؟ ہے کوئی خریدنے والا؟ رب کائنات نے خود قرآن مجید میں فرما دیا، اینٹوں کو جوڑنے والا جو گارا ہے، جو سیمنٹ ہے، جو وہ اتنا قیمتی ہے تم نہیں خرید سکتے۔ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے میرے پیارے محبوب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری زمین کی دولت کو جمع کر لیں، پوری زمین کے خزانے بھی پوری زمین کے ہوں، اور دینے والے میرے محبوب ہوں، اور پھر خریدنا چاہیں نہیں خرید سکتے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، یہ گارا، یہ سیمنٹ، یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا سیمنٹ۔ ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم، یہ جو ایسی قیمتی چیز ہے، یہ پیسوں سے نہیں ملتی، خزانوں سے نہیں ملتی، دولت سونے چاندی سے نہیں ملتی، یہ چیز تو بغیر دولت کے ملتی ہے، لیکن دیکھ وہ ہستی جو زبردست ہے، جو زبردست ہے اور حکمت والی ہستی ہے، وہ رب کائنات ہے، اس نے تمہیں یہ دولت دی، یہ گارا، یہ سیمنٹ تم نے دیا۔ اب جس اینٹ میں جتنا زیادہ سیمنٹ ہوگا اینٹوں میں، وہ دیوار اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی۔ اب ہماری اینٹوں کے اندر یہ محبت والا سیمنٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی یہ دیوار مضبوط ہوگی، اور جب اس کے اندر سے سیمنٹ نکل گیا تو پھر کیا ہوا؟ یا سیمنٹ کم ہے، کم سیمنٹ کی وجہ سے یہ بلڈنگ کیوں ٹوٹ گئی، اس میں دراڑیں کیوں پڑ گئی؟ بلایا گیا انجینئروں کو کہ جی اس میں جو ہے نا سیمنٹ کم ڈالا گیا،
یہ دراڑیں کیوں پڑ گئی؟ اس میں سیمنٹ کم ڈالا گیا تھا. اس عمارت کی دیواروں میں اگر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی تو سمجھ لیں کہ یہ سیمنٹ جو ہے یہ محبت والا سیمنٹ یہ کم ہے. اس سیمنٹ کو اور بڑھائیں، ہلچن بجری میں اور سیمنٹ زیادہ ملائیں تاکہ یہ تمہاری دیوار اور زیادہ مضبوط ہو. جب یہ دیوار مضبوط ہوگی اور اس محبت والے گارے سے مضبوط ہوگی، محبت والے سیمنٹ سے مضبوط ہوگی، یہ دیوار اتنی مضبوط ہو جائے گی پھر سب تمام دیواریں آپس میں ملیں گی. تمام دیواروں کی ایسے ہی اسی سیمنٹ سے محبت کی وجہ سے چمکی ہوئی ہوں گی. انڈیا کی پاکستان کے ساتھ کیا؟ اسی گاڑی اسی سیمنٹ سے. دوسرے ممالک کے ساتھ اسی سیمنٹ سے دیواریں چمکی ہوئی ہیں. اس کی پوری دنیا کی طاقت ہلانا چاہے نہیں ہلا سکتی. بڑے بڑے طوفانوں کا منہ موڑ دیتی ہے عمارت مضبوط ہو. جو طوفان جو اسے ٹکرائے گا خود پاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. عمارت کا کچھ بھی نہیں بگڑتا بشرطے اس کے مسالہ مضبوط لگا ہوا ہو، اس کے اندر وہ سیمنٹ وہ جو ہے مضبوط ڈلا ہوا ہو، زیادہ ڈلا ہوا ہو. پھر جب اینٹوں میں اندر مسالہ ڈلا تو وہ مضبوط ہوئی، خوبصورت نہیں ہوئی. اس کو خوبصورت کرنے کے لیے بھی اوپر سے پلستر کرواتے ہیں، اس میں بھی سیمنٹ ڈلتا ہے، اس میں بھی سیمنٹ ڈلتا ہے. اب اس میں جتنا زیادہ سیمنٹ ڈلے گا اتنی لپائی بھی صاف اور خوبصورت ہوگی. اس دیوار کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی اس سیمنٹ کی ضرورت ہے، اس لپائی کی ضرورت ہے. ان اینٹوں کو جوڑیں گے محبت والے سیمنٹ سے اور دیوار اینٹوں کے اوپر جو لپائی کریں گے وہ بھی محبت والے سیمنٹ سے لپائی کرے. پھر یہ دیواریں مضبوط بھی ہوں گی اور دیکھنے والے کو خوبصورت بھی لگیں گی. دیکھو مسلمین کے اندر کتنی محبت. اس کی مثال صحیح بخاری سے مسلم میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کتنی محبت. یہ آپس میں ایسے سمجھو ایک دوسرے کو ایک جسم کے مثل ہے مسلمین. وہ کیسے؟ یہ انگلی ہے، انگلی کو چوٹ لگتی ہے، انگلی پر زخم آ جاتا ہے، انگلی کو تکلیف ہوتی ہے، زبان اس کے لیے فریادیں کرتی ہے، چلاتی ہے، چیختی ہے. بھائی تکلیف زبان کو تو نہیں، تکلیف تو انگلی کو ہے. زبان بھی چلا رہی ہے. کیوں؟ کہ زبان اس سے محبت کرتی ہے. آنکھیں رو رہی ہے، آنسو چل رہے ہیں اس کی تکلیف کی وجہ سے. بھئی آنکھوں میں تو تکلیف نہیں، آنکھیں کیوں رو رہی ہیں؟ کیوں؟ آنکھوں کو اس سے محبت ہے. دوسرے ہاتھ نے اس کو پکڑا ہوا ہے، بھئی اس میں تو تکلیف نہیں ہے. کیوں پکڑا؟ اس کو محبت ہے دوسرے ہاتھ کو اس سے. پاؤں چل کر ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، بھئی پاؤں میں تو تکلیف نہیں ہے، پاؤں کو اس سے محبت ہے اس لیے جا رہے ہیں کہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے. اسی لیے جب ہم آپس میں ایسے بن جائیں گے نا، جیسے ہمارے بھائی کو کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو جس میں کہنے کی طاقت ہے وہ دوسرے مسلم بھائیوں سے کہے فلاں بھائی اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرے. اس کے تکلیف کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے وہ دیکھنے والا کہے گا دیکھو میرے بھائی کو مجھ سے کتنی محبت ہے، میری تکلیف دیکھ کر یہ رو رہا. اس کے دل میں آپ کی اتنی محبت ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور جس کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے اس کو اٹھائے، گاڑی میں بٹھائے، ڈاکٹر کے پاس لے جائے، اس کو لے جانے کی طاقت ہے. دیکھو پھر اس کے دل میں کیسے محبت ہوتی ہے. میرے بھائی نے مجھے اٹھایا، میری قوم کا نہیں، میرا رشتہ دار نہیں، میری ذات کا نہیں، مجھے گاڑی میں بٹھایا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا. اور اس کو دیکھو تو صحیح کتنا جو صدمہ ہوا میری تکلیف کا. جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ اس کے اوپر پیسہ خرچ کرے. میرے بھائی گھبرا نہیں، تیرے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، تو اس بیماری میں مبتلا ہے، چلو فلاں ڈاکٹر کے پاس چلو، ڈاکٹر کو بولو پیسہ میں خرچ کروں گا، علاج اس کا آپ کریں. یہ محبت جب ہماری اینٹوں میں آ جائے گی، اس محبت والے سیمنٹ سے جب یہ اینٹیں آپس میں جڑ جائیں گی، یہ اتنی طاقتور دیوار اور اتنی طاقتور عمارت بن جائے گی
پوری دنیا کے لوگ بھی اس کو ہلانا چاہے نہیں ہلا سکتے، اس کو نہیں توڑ سکتے، اس کو نہیں گرا سکتے۔ تو اس کے محبت والا سمٹ یہ حاصل کرنے کے لیے جن کے اندر یہ محبت آ گئی نا، یہ سمٹ ڈل گیا نا، ان سے لوگ ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ موطا امام مالک میں ہے، رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجبت محبتی، میری محبت ان کے اوپر واجب ہو گئی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میرا ان سے محبت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، اور جس سے اللہ محبت کرے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ایسی مضبوط عمارت جس سے محبت کرے، جس کی حفاظت عمارت بنتی ہے، خوبصورت بن گئی، بہترین بن گئی، اب اس کی حفاظت کے لیے بھی کچھ چاہیے، اس کی حفاظت کرنے والا کوئی ہو۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ لکھا ہوا موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتخافون، دو مسلمین آپس میں جب ملتے ہیں اور ملنے کے بعد جب آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، پھر کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا غفر لهما قبل ان یفترقا، وہ آپس میں جدا نہیں ہوتے۔ اب یہاں ہے غفرن کے معنی بخشنا ہے، غفرن کے معنی معاف کرنا بھی ہے، اور غفرن کے معنی حفاظت کرنا بھی ہے۔ غفارن اس اوڑھنی کو کہتے ہیں جو گرد و غبار سے محفوظ رکھے بچائے، تو غفرن کے معنی محفوظ کرنا بھی ہے۔ تو اگر ہم یہاں غفرن کے معنی حفاظت کرنا لے تو میں سمجھتا ہوں صحیح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس عمارت کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اس عمارت اس دیواروں کی حفاظت کرے گا جو آپس میں ملتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے الحمدللہ یغفر اللہ لنا ولکم پڑھتے ہیں، اور فرمایا اس یہ جدا نہیں ہونے پاتے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام خطائیں معاف فرما دیتا ہے، اللہ ان کے اوپر اتنا مہربان ہو جاتا ہے، اللہ ان سے ایسی محبت کرتا ہے۔ انہوں نے آپس میں دیکھو تو صحیح کیسے ایک دوسرے سے ملے، مصافحہ کیا، اور یہ آپس میں اتنی محبت کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، میں اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سمٹ، یہ گارا لگائیں آپ اپنی اینٹوں میں، اپنی دیواروں پر لپائی کریں اس کی۔ موطا امام مالک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا، آپ میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کیا ہوگا، یذهب الغل، تمہارے اندر جو بغض ہوگا، کینہ ہوگا ایک دوسرے کے خلاف، تو اس کو دور کرنے کے لیے آپس میں مصافحہ کرو۔ ہاتھ ملانے سے تمہارے اندر جو کینہ بغض ہوگا اس کے متعلق وہ نکلتا چلا جائے گا۔ چاہتے ہیں ہم لوگ اس پہ عمل ہو، چاہتے ہیں، آواز نہیں آ رہی، ہاں چاہیے، یہ عمارت مضبوط بنے ہماری مسلمین کی، تاکہ دشمن اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ تو اس محبت والے سمٹ سے اس کو جوڑ کر رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ تو دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایک تو یہ مصافحہ کرو، مصافحہ کرنے سے تمہارے دلوں میں جو اس مصافحہ کرنے کے خلاف والے کے خلاف دل میں کوئی بغض تھا، کوئی کینہ تھا، وہ دور جو ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا متحادو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو۔ تحفہ دینے سے کیا ہوگا، تحابو، آپس میں محبت والا سمٹ آئے گا، تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی تمہارے اندر، اور وتذهب الشحناء، اور تمہارے اندر جو دشمنی ہوگی، ایک اینٹ جو دوسری اینٹ کو باہر پھینک رہی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔
تمہارے اندر مضبوطی آ جائے گی، تمہاری دشمنی ختم ہو جائے گی اور اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ پھر ایسی عمارت، ایسی اینٹوں، ایسے مسلمین سے مسند احمد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، ان قیامت کے دن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے پیش آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو آپس میں محبت کرتے تھے، کسی رشتے کی وجہ سے نہیں، یہ میرے ماموں زاد ہیں، یہ میرے خالہ زاد ہیں، یہ چچا زاد ہیں، نہیں، یا میرے سسر ہیں، نہیں، کسی قوم کی وجہ سے نہیں، کسی قبیلے کی وجہ سے نہیں، کسی کاروبار کی وجہ سے محبت نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت جو کرتے تھے، قیامت کے دن ان کی پہچان کیسی ہے؟ ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، نورانی ہوں گے، ان کو نورانی لباس پہنایا جائے گا، ان کو نورانی ممبروں پر بٹھایا جائے گا، ان کے بالا خانے نورانی ہوں گے، ان کو وہاں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور پھر آخر میں کیا لفظ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا یہی تو ہے اللہ کے ولی۔ آپ لوگ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو ایسی محبت کریں آپس میں، یہ تمام مسلمین ولی اللہ ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا تمام ولی اللہ ہیں، یہ آپس میں جو محبت کرنے والے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ محبت والا سیمنٹ اس کی اینٹوں میں لگائیں، زیادہ لگائیں، جتنا زیادہ لگائیں گے اس کا پلستر اس محبت والے سیمنٹ سے کریں، جتنا پلستر کریں گے اتنی یہ عمارت مضبوط بھی ہوگی، اتنی یہ عمارت خوبصورت بھی ہوگی۔ اور اگر اس کے اندر سیمنٹ نہیں ہے، اگر اس کے اندر محبت والا سیمنٹ نہیں ہے، پھر اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی، پھر اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی، پھر تھوڑا سا طوفان آیا گر جائے گی، یہ مقابلہ نہیں کر سکے گی طوفانوں کا۔ اور ہم نے تو 72 طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہمارے سامنے ایک دو نہیں 72 طوفان ہیں، اور 72 کے علاوہ ایک اور بڑا طوفان، وہ تو کفر والا ہے، وہ تو الگ ہے۔ یہ پہلے 72 سے نمٹنا ہے، پھر وہ بڑا طوفان جو ہے کفر والا، اس سے نمٹنا ہے، ان سب سے اس دیوار میں ٹکرانا ہے، ان سب کو پاش پاش کرنا ہے۔ کب کریں گے؟ جب یہ عمارت مضبوط ہوگی، اس کی دیواریں مضبوط ہوں گی۔ اور اس کی دیواریں کب مضبوط ہوگی؟ جب ان کے اندر سیمنٹ مضبوط لگا ہوا ہوگا، جب ان کی لپائی مضبوط سیمنٹ سے ہوگی، یہ عمارت مضبوط ہوگی اور ان کا مقابلہ کر سکے گی۔ اور اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر یاد رکھیں یہ عمارت دنیا میں بھی دیکھنے والے کو بدصورت لگے گی، دیکھنے والا اس سے خوش نہیں ہوگا، دنیا کے اندر بھی کیسی اچھی عمارت، دیکھو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اس میں، یہ وہاں سے ٹوٹ رہی ہے، وہاں سے ٹوٹ رہی ہے، دیکھنے والے کو بھی اچھی نہیں لگے گی۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا ان لوگوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم میں ہے، لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ایمان والا نہیں ہے، اور ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک اس کے اندر محبت نہیں ہے۔ جب تک ہمارے اندر محبت نہیں، دنیا میں بھی کامیابی نہیں اور جنت بھی نہیں مل سکتی۔ پڑھتے رہو نمازیں، رکھتے رہو روزے، کرتے رہو حج، سب گئے بیکار، جب تک یہ محبت والا سیمنٹ ہمارے اندر نہیں آئے گا۔ اور یہ محبت قائم کرنے کے لیے وہ ارشادات میں نے بتایا آپ کو، مصافحہ کیا کریں جب ملے آپس میں، جو آپ کا دشمن ہے اس سے بھی مصافحہ کریں، جس سے کینہ بغض ہے اس سے بھی مصافحہ کریں، اور زیادہ ہے اس کے گھر میں تحفے بھیجیں، وہ واپس کرتا ہے دوبارہ بھیجیں، ایک دفعہ واپس کرے گا، 2 مرتبہ کرے گا، تیسری مرتبہ اس کو بھی شرم آئے گی، رکھ لے گا۔ ایسے نہیں ہے ایک مرتبہ تحفہ بھیجا، اس نے ناراضگی میں واپس کر دیا، آپ نے کہا نہیں میں نے بھیجا تھا، اس نے واپس کر دیا، آئندہ نہیں بھیج، نہیں بھیجتے رہیں، وہ آپ کا بہترین دوست بن جائیں گے۔ اور دوسری محبت والا سیمنٹ بڑھانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے آپس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، بڑی بہترین نسخہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ایمان والا نہیں، اور ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک آپس میں محبت نہیں، اور اس حدیث میں فرمایا ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک جو چیز خود کو پسند ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے۔ بھئی ایمانداری سے بتاؤ، آپ کو کسی کو پسند ہے کہ تمام لوگوں کے سامنے میری کوئی بے عزتی کرے؟ ہے کسی کو پسند؟ تو پھر وہ اپنے بھائی کی کیوں کرتا ہے؟ کسی کو یہ پسند ہے میرا جو عیب ہے، گناہ مجھ سے ہو گیا، تمام لوگوں کے سامنے میرا گناہ بیان کیا جائے، مجھے ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، ہے کسی کو پسند؟ پھر میں دوسرے کا عیب کیوں بتاتا ہوں؟ عیب چھپانے سے ایسی محبت ہوگی آپ کے اندر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، اور میں نے دیکھا نور الامین صاحب نے مجھے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، سال گزرا، وہ گناہ میں نے کسی کی زبان سے سنا نہیں۔ جب سنا نہیں تو میرے دل میں بات بیٹھ گئی، میرے بھائی نے میرے عیب پر پردہ ڈال دیا، اس نے کسی کو نہیں بتائی، اسی لیے مجھ تک کوئی بات نہیں پہنچی، تو میرے دل میں یقین کرو اس کے لیے بے انتہا محبت ہو جائے گی، ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ محبت پیدا کرنے کے طریقے ہیں، ذریعے ہیں، اپنائیں ان کو۔ اور اگر ایک رات درمیان میں سے نہیں گزری، کل کو جی عبد الحمید نے یہ گناہ کیا، مجھے معلوم ہے مجھے کرتے ہوئے ان کے سوا کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو اب بتائیں میرے دل میں ان کے لیے نفرت ہوگی یا محبت ہوگی؟ نفرت ہوگی۔ تو اپنے بھائی کے عیب کو چھپائیں، اس پر پردہ ڈالیں، یہ بھی محبت پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ اپنے بھائی کی عزت کریں، اس کے ساتھ اکرام سے بولیں، احترام سے بولیں، عزت کریں اس کی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں محبت پیدا کرنے والی ہیں۔ اس عمارت کو محبت کے سمٹ سے مضبوط کریں، یہ عمارت مضبوط ہو جائے گی، اور پھر بڑے سے بڑے طوفان اس دیوار کو نہیں توڑ سکیں گے، اس عمارت کو نہیں توڑ سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دیوار کے مثل بنائے، ایک عمارت کے مثل بنائے، ایک جسم کے مثل بنائے، ہمارے اندر کی عداوتیں، بغض، حسد اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرے، ہمیں ایک دوسرے کا محبوب بنائے۔ اور ایک ہوتی ہے کھینچاتانی، ہر وقت اس کو پکڑ رہنا، تم نے یہ کیا، یہ بھی نفرت دلاتی ہے۔ کبھی موقع محل سمجھ کر اس کی اصلاح کریں، ہر وقت اس کو پکڑتے رہنا یہ بھی انسان کو تنگ کر دیتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ